بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم 19 ستمبر 2023 عنوان ہے باہمی انحصار کا دور۔ موجودہ زمانہ ایک نیا زمانہ ہے۔ موجودہ زمانے میں ایسے تقاضے وجود میں آئے ہیں جو پہلے کبھی موجود نہ تھے۔ جو شخص موجودہ زمانے میں رہنمائی کا کام کرنا چاہے اس کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ خالص موضوعی ذہن آبجیکٹیو مائنڈ کے ساتھ مطالعہ کر کے نئے زمانے کو سمجھے، اس کے بعد رہنمائی کا کام کرے۔ اس قسم کی تیاری کے بغیر جو لوگ رہنمائی کے منصب پر کھڑے ہو جائیں وہ بلا شبہ لوگوں کو بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ان پر فرض ہے کہ وہ چپ رہیں، نہ کہ حقیقت سے واقفیت کے بغیر بولنا شروع کر دیں۔ ان نئے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جو صنعتی انقلاب آیا ہے اس نے اجتماعی زندگی میں ایک نیا دور پیدا کر دیا ہے۔ اس دور کو ایک لفظ میں باہمی انحصار کا دور، ایج آف انٹر ڈیپینڈنس کہا جا سکتا ہے۔ لیڈر کو ووٹر کی ضرورت ہے، تاجر کو کسٹمر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کو مریض کی ضرورت ہے، میڈیا کو ویورز کی ضرورت ہے، وغیرہ۔ اس نئے تقاضے نے ایک نیا کلچر پیدا کیا ہے۔ اس کلچر کو میوچول انٹرسٹ کا کلچر کہہ سکتے ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے، ہر ایک کا کام دوسرے پر اٹکا ہوا ہے۔ اس صورتحال نے موجودہ زمانے میں ایک نیا جبر، کمپلجن پیدا کیا ہے۔ ہر ایک مجبور ہے کہ وہ پرامن طریقے سے رہے، ہر ایک مجبور ہے کہ وہ دوسرے کا احترام کرے تاکہ ہر ایک کو دوسرے سے اس کا فائدہ ملتا رہے۔ مگر اس دور میں صرف مسلمان ہیں جن کو ان کے نام نہاد لیڈروں نے اس حقیقت سے بے خبر بنا رکھا ہے۔ مثلاً مسلمانوں نے کشمیر میں ہنگامہ کر کے وہاں سیب کا بزنس ختم کر دیا، مصر میں مسلمانوں نے ہنگامہ کر کے وہاں سے سیاحت کا بزنس ختم کر دیا، وغیرہ۔ موجودہ زمانے میں تشدد کی سیاست ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو سیاست ہے، مگر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے وہ خلاف زمانہ حرکت، انیکرونسٹک کلچر میں مبتلا ہیں۔ الرسالہ، اکتوبر 2018۔ مضمون فنش۔ جی اس آرٹیکل سے میری جو لرننگ ہے کہ آج کا زمانہ پوری طرح سے اپورچونٹی والا زمانہ ہے، ہر اعتبار سے کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ اپورچونٹیز مہیا ہو گئی ہے کہ آپ اس کا فائدہ اپنے حق میں بہتری کے لیے کر سکتے ہیں اور اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جو رسول اللہ کو کرنی پڑی تو اپنی قربانی دے کے، کچھ دے کے کرنی پڑی، یعنی ان کی ساری شرطیں ماننی پڑی، اور پھر اللہ نے اس کو فتح مبین کہا، اس نشچت تھوڑے سے وقت کو جو 2 سال کا ملا تھا، تو اس کو اللہ نے فتح قرار دیا اور رسول اللہ اس میں خوش ہوئے کہ اب ہم کو اپورچونٹی مل گئی۔ لیکن مسلمان آج کے دور میں وہ صلح حدیبیہ کا دور ہی اللہ نے آج کے مسلمانوں کو دے دیا ہے، صرف چند وقت نہیں بلکہ پورا کا پورا دور ہی۔ تو یہ فتح دور ہونا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے لیے تو فتح کا دور ہوتا اگر صحیح معنوں میں ان کے اندر تقویٰ ہوتا اور اللہ کا ڈر ہوتا، اور اس بات کی سنجیدگی ہوتی کہ آخرت میں کیا ہے انتہین زندگی کا معاملہ ہے، تو اس معاملے میں سنجیدگی اگر ہوتی تو
وہ اس دور کو اپارچونٹی کے طور پہ استعمال کرتے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو اس کے پرتی اویئر کریں، جو اللہ نے جو انذار اور تبشیر کا کام مسلمانوں کو دیا ہے، اس کو پھیلانے کا، اس کو بتانے کا۔ پہلے اگر کوئی یہ کام کرے تو اس کو تو دوسرے ملک کے بادشاہ ایسا کرنے ہی نہیں دیں گے، ان کو جان کی قربانی دینی پڑتی، جنگ کرنے پڑتے، اور پتہ نہیں آنے جانے کی مصیبت، پھر سفر میں اس وقت کھانے کی مصیبت، کوئی اسٹور کرنے کا نہیں تھا، تو بھاشا کی مصیبت، پھر وہ دور میں ہی ویسا تھا۔ لیکن آج اس طرح کی ساری ہی مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں، تو مسلمانوں کے لیے انذار اور تبشیر کے کام میں بے حد آسانی ہو گئی ہے، اگر وہ عقل مندی کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہ کے کریں۔ لیکن اسی کے ساتھ مسلمانوں کی قومی زوال بھی آیا، تو مسلمانوں کا شفٹ آف ایمفیسس جو ہوا کہ وہ اصل سے ہٹ کے غیر اصل کی طرف آ گئے۔ تو اب غیر اصل جو مدعے تھے، چاہے وہ دین میں ہو یا قومی اعتبار سے ہو، اسی پر ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز اور جو وہ ہوتے ہیں، وہ جذباتی باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کو ایڈریس کرتی ہے، ان کو جذباتیت پہ ابھارتی ہے، جوش دلانے والی ہوتی ہے، تو اکثریت انہی کے پیچھے چل دیتی ہے، اور جو سنجیدگی اور عقل مندی کی بات کرتے ہیں ان کو بزدل اور ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے سائیڈ میں کیا کر دیا جاتا ہے، اور وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں تو ان کی کچھ چلتی بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کا اوور آل نتیجے کے اعتبار سے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ باقی قوموں نے اس کا اتنا بہترین فائدہ اٹھایا، کوئی چاند پہ جا رہا ہے، کسی نے پورے افریقہ، رشیا، آسٹریلیا کو اس اپنے دھرم میں تبدیل کر لیا، اور پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن مسلم دنیا میں صرف شکایتیں ہی دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور وہ بھی دوسروں سے۔ لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم پچھلے 100 سال میں دیکھیں کہ دوسری قوموں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا، تب معلوم چلے گا کہ جس وقت ہم غیر ضروری مسئلے پہ ہنگامہ کرنے میں بزی تھے، تو وہ اس وقت سازش نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اس وقت کا بہترین استعمال کر کے اپنے لیے بہترین رزلٹ والا اپروچ اپنا رہے تھے، تو آج اس کا وہ رزلٹ وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سازش کی وجہ سے نہیں کہ کسی نے سازش کر دی، بلکہ جو اپارچونٹی آئی تھی انہوں نے اس کا بہترین استعمال کیا، تو پھر ان کو اس کا نتیجہ ملا، اور مسلمانوں نے جو اس کا استعمال کیا ان کو اس کا نتیجہ ملا۔ لیکن ابھی بھی یہ جو دور ہے گیا نہیں ہے، تو ہم کو اس دور کا جتنا بہترین استعمال کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، اور کیونکہ آج کی جو زندگی ہے گلوبلائزیشن ہو چکی ہے، ہر کو ایک دوسرے سے ضرورت ہے، تو آج ساری دقتیں ختم ہو گئی ہے دین کے کام کرنے میں۔ بس یہ ہے کہ آپ دوسروں سے پرائیڈ کا وہ نہ کریں کہ ہمارا دھرم زیادہ بہتر، کسی کو نیچا نہ دکھائیں، بس آپ اپنی آئیڈیولوجی کو الگ الگ پلیٹ فارم پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آرٹیکل میں یہی اس بات کی طرف فوکس دلوایا گیا ہے کہ ہم کو شکایت چھوڑ کے بلکہ اپورچونٹیز پہ اگر ہم ورک کریں گے تو ہمارے حق میں بیٹر رزلٹ آئے گا۔ جی جی، بہت صحیح کہا آپ نے کہ مسلمانوں کو اس دور میں بڑی بڑی سویدھائیں، اپرچونیٹیز جو ہے بغیر ڈفیکلٹی کے ملی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کو اویل نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس آرٹیکل کو میں نے جب پڑھا ابھی، تو مجھے جو ہے نا ابھی ہمارے ملک میں G20 کی میٹنگ ہوئی، G20 نیشنز کی، جس میں
دنیا کی بڑی بڑی جو اکانومیز ہیں جیسے چائنا ہے، یو ایس اے ہے، کینیڈا ہے اور انگلینڈ ہے، سعودی عربیہ ہے، اس طرح کے جو ہے بڑی بڑی جو اقتصادی طاقتیں ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے جو ہے آپس میں اقتصادیات، بزنس، تجارت، کلچرل تعلقات اور کانفلکٹ مینجمنٹ، اس ٹائپ کے مختلف ایشوز پر انہوں نے گفتگو کی اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں انہوں نے جو ہے ڈکلیریشن بھی دیا، دلی ڈکلیریشن کے نام سے۔ تو اس سینیریو میں جو ہے اگر ہم اس آرٹیکل کو پڑھیں گے تو مولانا کا یہ آرٹیکل جو ہے ایک چشم کشا آرٹیکل ہے۔ تو میں نے غور کیا، کیا بات ہے کہ مسلمان اور بہت سارے اور بھی کمیونٹیز ہیں، وہ اتنی بڑی بڑی واضح باتوں کو نہیں جانتے ہیں اور اس کا شکار ہو جاتے ہیں، وائلنس کا، آرم ریزنگ کا اور کانفلکٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ہیں ایسے بہت سارے گروپ اور ہمارے ملک سے باہر بھی۔ تو کیا وجہ ہے اس کی، میں نے غور کیا تو مجھے لگا کہ جو ہے دراصل جو ہے ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ ہمیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی اہمیت نہیں بتاتے ہیں، ذہنی ارتقاء کی اہمیت کو جس طرح اجاگر کرنا چاہیے اپنی کمیونٹیز کے سامنے، اپنے سماجوں کے سامنے، اس طرح وہ واضح نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے ذہنی بونے پن، انٹلیکچوئل ڈارفزم کا شکار رہتے ہیں۔ تو اس سینیریو میں اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن کی وہ آیت بہت ہی میننگ فل لگتی ہے۔ قرآن میں کئی جگہ وہ آیت آئی ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کے 4 کام بتاتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ نبی جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا پیوریفیکیشن کرتا ہے اور ان کو کتاب اور وزڈم سکھاتا ہے۔ تو مسلمانوں میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فقہی باتیں سکھانے والے مکاتب، مدارس، علماء بہت ہیں۔ عقیدہ اور ایمانیات سکھانے کے لیے بڑی بڑی آرگنائزیشن 24 گھنٹے ورک کر رہی ہے، یعنی عقیدہ اور شریعت کے کچھ پرسنل احکام، اس کو تو مسلمانوں میں خوب سکھایا جا رہا ہے۔ جو چیز مسلمانوں کے اندر ڈس اپیئر ہے یا جس کی شارٹ کمنگ ہے وہ ہے جس کو آیت کے اندر کہا گیا حکمہ، یعنی وزڈم۔ تو چونکہ وزڈم نہیں سکھائی جا رہی ہے اس لیے لوگ جو ہیں ان وزڈم ایکٹیویٹی میں، غیر معقول ایکٹیویٹیز میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو وزڈم سکھائی جاتی، کمیونٹی لیڈر جو ہے ان کو وزڈم کیا چیز ہے، اور مولانا جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جو لوگ بغیر تیاری کے، آبجیکٹیو اسٹڈیز کے، محنت کے، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے یا کسی بھی کمیونٹی میں اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ جو ہے گائیڈ نہیں کر رہے ہیں بلکہ جو ہے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، اپنی قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ بغیر تیاری کے، بغیر آبجیکٹیو اسٹڈیز کے کسی کی رہنمائی کے لیے نکلنا رہنمائی نہیں بلکہ وہ ان کو سوئسائڈ کرانا ہے اپنی قوم کو۔ ہمارے ملک میں بھی ہیں ایسے بہت ساری کمیونٹیز ہیں جو نان ایشوز کو ایشوز بنائی ہوئی ہیں، تو ان کا بھی پرابلم یہی ہے کہ وہ وزڈم کیا ہے اس کو نہیں جانتے، گریٹ اپرچونیٹیز سے جو ہے انویئر ہیں، وہ بلائنڈ ہے۔ اسی طرح مسلم کمیونٹی کا بھی حال ہے۔ تو مولانا کے اس آرٹیکل میں مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پہلے آدمی جو ہے آبجیکٹیولی اپنے کو پریپیئر کرے
وہ گراؤنڈ ریالٹیز کی اسٹڈی کریں، پھر جو ہے رہنمائی کے کام کے لیے نکلے۔ تو مولانا کے اس آرٹیکل کو پڑھتے ہوئے جو ہے وہ بات مجھے یاد آئی۔ ایک حدیث ہے، اس میں کہا گیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ یتکلم الرویبضہ، رویبضہ جو ہے بات کرے گا، کلام کرے گا، ڈسکس کرے گا۔ تو اصحاب رسول پوچھتے ہیں اللہ کے رسول عمر رویبضہ، رویبضہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں الصفی یتکلم فی امر العامہ، کہ فلش آدمی، بے وقوف آدمی بڑے بڑے ایشوز پر گفتگو کرنے لگے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اسٹڈی کے لوگ جو ہے اپنی کمیونٹیز کو جو ہے رہنمائی کرنے کے لیے نکلیں گے، یا انہوں نے اسٹڈی کر بھی رکھی ہے تو ان کو لگتا ہوگا کہ جو ہے ریئل فیکٹ پر کھڑا کرنے سے ہماری لیڈرشپ گیئر اپ نہیں ہوگی، بوسٹ نہیں لے گی، اس لیے وہ جو ہے نان ایشوز میں لوگوں کو ڈال دیں گے۔ تو وہ بھی ایک قسم کا روئے بزا ہی ہے۔ جو لوگ جان کر کسی کمیونٹی کو مس گائڈ کرتے ہیں وہ بھی روئے بزا ہے، اور اکثریت تو ایسی ہے جنہوں نے جانا ہی نہیں، بس انہوں نے بغیر تیاری کے گائیڈنس شروع کر دی، اور خود بھی تباہ ہو گئے اور بہت سو کو انہوں نے تباہ کر دیا، یا خود کی لیڈری تو چمک گئی لیکن جو ہے ان کے فالوورز کا معاملہ جو ہے بیکار یوزلیس پڑا رہا۔ ہمارے ملک کے پڑوس میں جو ہے ایک ملک ہے جہاں کی کمیونٹی کو روہنگیاس کہتے ہیں، ان کے لیڈروں نے جو ہے ان کو کس طرح برباد کر دیا، اور پھر کس طرح وہ جو ہے پریشان ہو کر اپنے ہی کیے ہوئے ایکٹیویٹیز پر شرمندہ ہے، پشیمان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک اچھی مثال ہے، اور بھی ایسی بہت ساری کمیونٹیز ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ تو دراصل جو ہے حدیث کے الفاظ میں یہ رویبضہ کا معاملہ ہے، یعنی علماء نے لکھا ہے کہ گائیڈ کرنے کے لیے، لوگوں کو رہنمائی کرنے کے لیے، یہ بھی علماء نے شرط رکھی ہے ان یکون بصیرا بزمانہ، کہ جو آدمی گائیڈ کے لیے نکلے وہ اپنے زمانے کی اس نے جو ہے نا تھارو انڈرسٹینڈنگ یہ کی ہو، حاصل کی ہو، اس نے جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن کو پڑھا ہو، اس نے جو ہے ورلڈ پالیٹکس کو پڑھا ہو، ورلڈ ہسٹری کو جانتا ہو، ورلڈ جغرافیہ کو جانتا ہو، اور جو ہے لوگوں کے جو ہے میوچول انٹرسٹ کیا ہے، کامن سالیڈیرٹی کیا ہے، باہمی ضرورت کی چیزیں کیا ہے، وہ ان سے واقف ہو۔ اگر آدمی یہ سب باتوں سے واقف نہ ہو تو وہ ایسی رہنمائی دے گا جو بربادی کے سوا کچھ، جس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو آدمی کو انٹرنیشنل ریلیشن سمجھنا چاہیے، انٹرنیشنل پالیٹکس سمجھنا چاہیے، انٹرنیشنل ایشوز سمجھنا چاہیے، زمانے کے جو ہے ڈائریکشن کو سمجھنا چاہیے، اپرچونیٹیز کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سب باتوں کے بغیر جو ہے جب رہنمائی کے لیے نکلیں گے تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو روہنگیا کے معاملے میں ہم نے دیکھا، اور جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے بہت ساری جگہوں پر ہم اس کا انجام دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے کچھ مثالوں سے ہم جو ہے دور جدید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں نے اپنی نادانیوں سے، مسلم لیڈر نے انوائس گائیڈنس کیا تو کشمیر کا بزنس ختم ہو گیا۔ تو میں 2011 میں کشمیر گیا تھا، ویلی گیا تھا میں، سری نگر ویلی۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ سیب کے جو گارڈن ہیں، روڈوں کے اطراف بھی سیب کے درخت ہیں، تو سیب جو ہے ایسے ہی پڑا ہوا ہے اور ایسے ہی پڑا سڑ رہا ہے روڈوں پر۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک ہی روڈ ہے جو ویلی کو ہندوستان سے جوڑتی ہے، اور وہ روڈ جو ہے مختلف انوائس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو بلاک ہو جاتی ہے۔ کبھی فوج کو بلاک کرنا پڑتا ہے، کبھی جو ہے کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ویلی سے جو روڈ آتی ہے جموں کو، وہ جو ہے بلاک رہتی ہے۔ تو سیب اپنے وقت پر نکل نہیں پاتا،
وہیں جو ہے ڈکے ہو کے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ٹورسٹ بھی آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جب کہیں وائلنس ہو رہا ہو تو کشمیر کے بارے میں کہا گیا کہ جب مغلوں نے کشمیر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اگر زمین پر کوئی جنت ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے، انہوں نے کہا تھا کشمیر کو دیکھ کر۔ تو ایسی جنت کو دیکھنے کے لیے، اس جنت ارضی کو دیکھنے کے لیے پورے ورلڈ سے لوگ آتے ہیں، لیکن جو ہے وہاں جب وائلنس ہوگا تو وہ لوگ آنا بند کر دیں گے۔ ڈیل لیک میں جو ہے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں اور ہزاروں روپے کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، لیکن جب یہ سب بند ہو جائے گا تو کشمیر جو ہے اپنی ساری اپرچونیٹیز کے باوجود جو ہے سنگلاخ زمین بن جائے گا وہ۔ تو اسی طرح مولانا نے دوسری مثال دی مصر کی۔ مصر میں بھی یہی ہوا، وہ بھی ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن تھا۔ اہرام مصر جو ہے، پیرامڈس ہے، اور جو ہے مختلف وہاں پر جو ہے ہسٹوریکل پلیسز ہیں، تو اس کو دیکھنے کے لیے پورے ورلڈ سے لوگوں کا جو ہے ٹورسٹ اٹریکشن ہے، لیکن جو ہے وہاں بھی لوگوں نے وائلنس کر کے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی ماری۔ تو جنہوں نے ایسا کیا عوام میں سے، ان کی تو غلطی ہے ہی، ساتھ میں جو ہے ان کے لیڈروں کی بھی انوائس ایٹیٹیوڈ کو جو ہے یہ بات جو ہے یہ کرتی ہے، واضح کرتی ہے کہ کس طرح وہ لوگ جو ہے انوائس تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ میں نے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایمان اور عقیدہ دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، ساتھ میں جو ہے وزڈم سکھانے کے لیے بھی بھیجا گیا تھا۔ تو رسول اللہ کی اگر ہم دیکھیں گے سیرت کو، تو اس میں وزڈم کا ہر وقت خیال رکھا گیا ہے۔ مثلاً جو ہے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ جو ہے عبداللہ بن ابے اور اس طرح کے لوگوں کو جو ہے ان کے فتنوں کی وجہ سے کیوں قتل نہیں کروا دیتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اس طرح کروں تو جو ہے لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کچھ اصحاب رسول سے کچھ حرم کو جانے والے زائرین حاجیوں سے جو ہے مدبھیڑ ہو گئی اور جنگ ہو گئی۔ تو حالانکہ عرب کلچر کے حساب سے جو ہے حج کو جانے والوں کو روکا نہیں جاتا تھا، ڈسٹرب نہیں کیا جاتا تھا، ان کا احترام جو ہے انکوشچنیبل تھا، لیکن جو ہے کسی وجہ سے اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تو عربوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد اور ان کے ساتھی جو ہے ہزاروں سالوں سے کی جو عرب ٹریڈیشن ہے، عازمین حج کو ڈسٹرب نہ کرنا، ان کو ریسپیکٹ کرنا، اس کو انہوں نے بریک کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے ساتھیوں کو جو ہے اس سے منع کیا، اس طرح کے کام کرنے سے۔ تو سورہ مائدہ کے شروع میں آپ دیکھیں گے تو اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ جو ہے آمین البیت الحرام، یعنی بیت الحرام کو لبیک کہہ کے جانے والے، تلبیہ کہنے والوں کو جو ہے ڈسٹرب مت کرو۔ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کام کرنے، کنسٹرکٹیو ورک کرنے والوں کو جو ہے تعاون دو، اور جو ہے ڈسٹرکٹیو ورک میں جو ہے کسی کا بھی ساتھ مت دو۔ یہ جو ہے واضح طور پر جو ہے رسول اللہ کی سیرت میں یہ سب واقعات موجود ہیں۔ خود آپ دیکھتے ہیں کہ سیرت میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر میوچول انٹرسٹ کے لیے صلح حدیبیہ میں جو ہے آپ نے ہیومیلیٹنگ کنڈیشنز کو مانا اور اس ٹریٹی پر سائن کیا۔ تو یہ جو ہے آپ کی وزڈم کی وجہ سے تھا۔ تو اسی لیے اصحاب رسول کہتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گریٹ وکٹری فتح مکہ ہے، لیکن جو ہے اصل تو جو ہے گریٹ وکٹری جو ہے صلح حدیبیہ تھی۔ حدیبیہ ہی نے جو ہے مواقع کے ٹریپ ڈور کو جو ہے کھول دیا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے صلح حدیبیہ سے پہلے جو ہے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن جب حدیبیہ ٹریٹی ہوئی تو لوگوں کو جو ہے آپس میں ایج آف میوچول انٹرسٹ شروع ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ تو پھر جو ہے ان کے درمیان جو ہے بزنس ہوئے، لین دین ہوا، ایکسچینج ہوا، کاروبار ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آئیڈیاز کا کلاش بھی ہوا۔ اس کے نتیجے میں اسلام جو ہے ونر آئیڈیالوجی کے طور پر لوگوں میں ایکسیپٹ کیا گیا۔ بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ عرب کی میجارٹی جو ہے اس انتظار میں تھی
کہ جو ہے محمد کو اور قریش کو جو ہے آپس میں فیصلہ کر لینے دو، جب اگر جو ہے قریش جیت جائیں گے تو ہم قریش کے ساتھ رہیں گے، اگر محمد جیت گئے تو محمد کے سچا ہونے کی نشانی ہوگی وہ، ہم جو ہے ان کے محمد کو فالو کر لیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ فتح ہوا تو ان کو لگا کہ جو ہے محمد سچے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ڈپلومیسی تھی، وزڈم تھی، جس نے جو ہے لوگوں کو میٹیریل ڈیولپمنٹ اور اسپریچول ایمانی ڈیولپمنٹ دونوں عطا کیے۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ انسان جو ہے ان باتوں کو سمجھے، جانے، ان کو جانے بغیر سمجھے بغیر جو ہے گائیڈنس کے اوپر نکلنا۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو ہے میں تم کو دجال سے زیادہ ڈراؤنی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، مجھے جس چیز کا ڈر ہے دجال سے بھی زیادہ میری امت میں، وہ وہ لیڈرز ہیں جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، بغیر علم کے وہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے نکلیں گے، خود بھی تباہ ہوں گے اور جو ہے اپنی قوم کو بھی تباہ کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا رویبضا کلام کرے گا، یعنی بغیر اسسمنٹ کے، بغیر انالیسس کے، بغیر انٹرنیشنل اسٹڈیز کے، بغیر ایجوکیشن کے لوگ جو ہے گائیڈ کے لیے نکلیں گے اور پھر جو ہے خود بھی برباد ہوں گے اور لوگوں کو بھی برباد کریں گے۔ تو اس کی مثالیں واضح ہیں، خود بھی جو ہے انڈیولپ ہے اور جو ہے لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کو اسلام سمجھنے کے معاملے میں بھی جو ہے وہ لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سیکولر کرائم بھی ہے اور جو ہے اسپریچول کرائم بھی ہے، جو لوگ اس طرح جو ہے ایج آف اپرچونیٹیز میں، ایج آف ڈپینڈنس میں اس طرح کی آئرنی اور جو ہے فلش ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ پہلے جو ہے قرآن و حدیث کو، سیرت کو سمجھے، حکمت کو کی اپنے آپ کو ٹریننگ دے، انٹرنیشنل ریلیشن کی وہ اسٹڈی کریں، انٹرنیشنل پالیٹکس کی اسٹڈی کریں، انٹرنیشنل ایشوز کی وہ اسٹڈی کریں، اور وہ جو ہے ماڈرن اکانومی کو وہ سمجھے، ایج آف انڈسٹریلائزیشن کی وہ اسٹڈی کریں۔ تو ان سب باتوں کی اسٹڈی سے جو ہے ان کو سمجھ میں آئے گا کہ جو ہے ہم جو ہے کوئی اسٹون ایج میں نہیں رہ رہے ہیں، کوئی ٹرائبل ایج میں نہیں رہ رہے ہیں کہ جو ہے جو چاہیں ہم کر لیں اور کچھ پالیں، تو پائیں گے تو کچھ نہیں، بلکہ جو ملا ہوا ہے وہ بھی سارا کھوتے چلے جائیں گے۔ تو اس دور میں جو بہت ساری باتیں جو سمجھنے کی ہے، اس میں سے ایک بات میں یہ بتانا چاہوں گا، جیسا کہ مولانا نے اس آرٹیکل میں ذکر کیا ہے کہ تاریخ میں اس طرح کی ڈیپ ڈپینڈنسی، میوچول ڈپینڈنسی جو آئی ہے، انٹر ڈپینڈنسی، یہ تاریخ میں مولانا کہہ رہے ہیں پہلی بار آئی ہے۔ کیسے پہلی بار آئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال دے سکتے ہیں۔ قدیم زمانے میں جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، قدیم زمانہ جو ہے ایج آف مونوپولی تھا۔ ایج آف مونوپولی اس لیے تھا کہ جو معیشتیں ہوتی تھی، اکانومی جو ہوتی تھی وہ لینڈ بیس ہوتی تھی، ایگریکلچر بیس ہوتی تھی۔ تو جس کا زمین پر قبضہ اس کا جو ہے انسانی زندگی پر قبضہ، اس طرح سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جو ہے ایج آف ایگریکلچر سے انسان جو ہے ایج آف انڈسٹریلائزیشن میں داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ ایسے انسان پیدا کیے جنہوں نے اسٹیم پاور کو جانا، ڈسکور کیا، جنہوں نے کاگ ویل کو سمجھا، اور پھر جو ہے ماس پروڈکشن کے جو ہے راستے ہموار ہوئے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے ایسا ہوا کہ جو ہے ماس لیول پر جو ہے دنیا کے اندر ایک نیا دور پیدا ہوا۔ اس نئے دور کے پیدا ہونے کی وجہ سے لوگ پہلے جس طرح کی اکانومی میں زندگی گزارتے تھے، جس طرح کی معیشتیں ہوتی تھی پور ٹائپ کی، وہ ٹرائبل معیشتیں ہوتی تھی، ٹرائبل ٹائپ کی لمیٹڈ اکانومی ہوتی تھی۔ لیکن جو ہے جب سے دنیا میں اسٹیم پاور آیا اور جب سے دنیا میں جو ہے کاگ ویل کی ایجاد ہوئی، اور جو ہے پہلے انسان جو ہے ہارس پاور، واٹر پاور، ونڈ پاور پر جیتا تھا، تو اب انسان نے جو ہے اسٹیم پاور اور جو ہے الیکٹریسٹی، فاسل فیول، اس طرح کی مختلف چیزیں اس کو ملی پاور کے نام پر۔ پھر اس نے لوہے سے اس طرح کی
مشینیں تیار کی کہ جو ہے قرآن کی وہ آیت جو ہے جس میں بتایا گیا سورہ نحل میں، آج اس نے تم کو جو ہے ڈومیسٹک اینیمل دیے ہیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اس نے جو ہے نا گھوڑے خچر اونٹ دیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور اپنے بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ۔ تو اس آیت کے اندر کہا گیا لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم، کہ اگر یہ جانور نہ ہوتے تو تم بڑی مشقت کے ساتھ جو ہے اپنے لوڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر پاتے۔ تو پھر اس کے بعد اس آیت کے اندر کہا گیا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اسی آیت میں کہا گیا ہے فیوچر میں جو ہے ایسے وہیکل موورس ملیں گے انسانی تہذیب کے لیے کہ انسانی تہذیب گریٹ سویلائزیشن میں کنورٹ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ویسٹرن نیشن کے ذریعے اسٹیم پاور اور جو ہے فاسل فیول اور ماڈرن انڈسٹری دی، تو دنیا کے اندر جو ہے ایک اکنامک بوم آیا، ایک ماس شفٹ آیا۔ تو یہ شفٹ آنے کی وجہ سے جو ہے ایک جگہ سے چیزیں دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا، تجارت کرنا، ٹرائبل ٹریڈنگ سے جو ہے انسان گلوبل ٹریڈنگ کے دور میں داخل ہو گیا۔ تو جب اس طرح کا ماس پروڈکشن کی ضرورت پیش آئی، موقع ہاتھ آیا، تو انسان کو جو ہے را میٹیریل کی ضرورت پڑی، خام مال جس کو کہتے ہیں۔ تو ویسٹرن نیشن نے خام مال جو ہے پوری دنیا سے کلیکٹ کرنا شروع کیا۔ تو اب جب پوری دنیا سے ان کو مال چاہیے ماس پروڈکشن کے لیے، تو وہ جھگڑا کیوں کریں گے، وہ ماریں گے کیوں اپنے ہی لوگوں کو؟ تو اس کے بجائے جو ہے اب دنیا کے اندر میوچول انٹرسٹ کا دور شروع ہو گیا۔ تو اب میوچول انٹرسٹ کی وجہ سے ایسا ہے کہ اگر دنیا کے کسی ایک حصے میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو پوری دنیا آج ڈسٹرب ہو جاتی ہے، گلوبل جو ہے ڈسٹربنس پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر انفلیشن بڑھ گیا، چاہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہو، چاہے ایشین کنٹریز ہو، افریقن ہو، کہیں بھی ہو، تو پوری دنیا میں انفلیشن بڑھا ہوا ہے۔ تو انفلیشن بڑھنے کا ریزن جو ہے ایک بہت ہی چھوٹی جنگ ہے جس کو یوکرین وار کہتے ہیں۔ یوکرین ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس پر رشیا جو ہے قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو رشیا سے جو ہے بہت سارا ایندھن فیول جو ہے پوری دنیا کو جاتا ہے۔ تو اب اس جنگ کی وجہ سے جو ہے فیول جانا بند ہو گیا۔ فیول جب جانا بند ہو گیا تو فیول مہنگا مل کرنا پڑا، دوسرے جو سپلائر مہنگا کیا۔ تو اس مہنگائی کی وجہ سے ہر انڈیویجول کو پوری دنیا میں جو ہے افیکٹ پڑا۔ ہمارے پڑوس کے ملکوں میں تو جو ہے برا حال ہے کہ پٹرول جو ہے 300 روپے لیٹر، اور جو ہے آٹا چاول 400 روپے لیٹر، شکر اس طرح مہنگی گفتگو ہو رہی ہے ہر طرف۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے یوکرین کا، لیکن اس نے گلوبل امپیکٹ کر دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ایڈیبل آئل جو ہے کوکنگ آئل، وہ 60-70 روپے 90 روپے کے جی ملتا تھا، لیکن وار کے بعد جو ہے وہ 200 روپے تک پہنچ گیا، 180-70 تک پہنچ گیا۔ تو کیونکہ جو ہے آئل کا ایک بڑا حصہ کسی اور کنٹری سے آتا تھا، کچھ یوکرین سے آتا تھا، کچھ جو ہے انڈونیشیا سے آتا تھا۔ تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آرٹیکل کے اندر کہ ایج آف انٹر ڈیپینڈنسی ہے، باہمی انحصار کا دور ہے۔ اب دنیا کے اندر لڑ جھگڑ کر کوئی بھی جو ہے انسان کامیاب ہو نہیں سکتا، کوئی کنٹری، کوئی نیشن، کوئی کمیونٹی، کیونکہ ہر ایک دوسرے پر منحصر ہو چکا ہے۔ تو جو لوگ اس بات کو جانتے نہیں، وہ جو ہے ان کو جو ہے بیوقوف سے زیادہ کچھ لفظ کہنا پڑے گا، تب ان کا کوئی کیس جو ہے یہ ہوگا، ایکسپلین ہوگا۔ وہ بیوقوف نہیں بلکہ ان کو میڈ کہہ سکتے ہیں، جو اس طرح کی کانفلکٹ وائلنس میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں سے مختلف جھوٹی باتیں کہتے رہتے ہیں، وہ کو سمجھے، جانے کہ جو ہے ہم کس دور کے اندر جی رہے ہیں، کس ٹائپ کے جو ہے شدید انحصاری زمانے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اسی لیے جو ہے ساری دنیا کے اندر جو ہے مختلف جو ہے ڈفرینٹ نیشن مل کر جو ہے کوآپریٹیو یہ بنا رہی ہے آرگنائزیشنز، جیسے G20 آپ دیکھ سکتے ہیں، برکس نام سے جو ہے، جس میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ وغیرہ ہیں۔ اوپیک کے نام سے جو ہے آئل پروڈیوسنگ کنٹری کی آرگنائزیشن ہے۔ اسی طرح جو ہے
نیبرنگ کے ساتھ جو ہے مختلف کنٹری جو ہے نیبر کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرتی ہے تاکہ جو ہے مبادلہ اور ایکسچینج آسان ہو جائے۔ تو ایسے ایک دور میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بطور رحمت کے یہ دور لایا ہے، ورنہ انسان بھوک مری، غربت، کسی کے پاس کپڑا ہی نہیں ہوتا، کسی کے پاس چپل ہی نہیں ہوتے، کسی کے پاس کھانے کے لیے ہی نہیں ہوتا، کسی کے پاس ایجوکیشن کے ہی مواقع نہیں تھے۔ ایسے ایک دور کو ختم کر کے اللہ نے جو ہے گولڈن ایج دنیا میں پیدا کیا، باہمی انحصار والا دور لا کر۔ تو اس بات کو مسلمان سمجھیں گے تو ان کے لیے جو ہے اسپریچول کنسٹرکشن اور میٹیریل کنسٹرکشن دونوں کے لیے جو ہے وہ یوگدان اپنا دے سکیں گے۔ اگر اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو وہ خود بھی برباد ہوں گے اور دنیا کو بھی برباد کریں گے، اور جب خدا کے پاس پہنچیں گے تو ان کو اسلام کی، پیغمبر کی امیج بگاڑنے کی سزا دی جائے گی۔ جیسے کہ ایک حدیث میں کہا گیا کہ جو آدمی میرے بارے میں غلط باتیں منسوب کرے، میرے نام پر غلط کام کرے، چاہیے کہ وہ آدمی فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ جو ہے اپنی سیٹ جو ہے بک کر لے جہنم میں۔ یعنی پیغمبر کے نام پر دنیا میں غلط پیغمبر کو ریپرزینٹ کرنا، یہ جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے ریپرزینٹ کرنا دوسرے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کی طرح نہیں ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں، میں پوری دنیا کے لیے رحمت اور بشیر، ہادی اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں کسی کا جو ہے رائیول فگر نہیں ہوں، میں کسی بھی نیشن کا، میری رائیولری ہے صرف اور صرف شیطان سے، یا جو ہے خدا سے غفلت والی سوچ سے۔ باقی میں انسانوں کو جو ہے غفلت کی زندگی سے نکال کر خدا کی ابدی رحمتوں میں داخل کروانے کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ تو ان باتوں کو اگر مسلمان سمجھیں گے اور اس کی صحیح رہنمائی کریں گے تو وہ جو ہے رسول کی سیرت کے وہ صحیح ریپرزینٹیٹیو بنیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، پیغمبر کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر انہوں نے دنیا میں فتنہ مچا دیا، تشدد مچا دیا، تو خدا کے پاس ان کی سخت پکڑ ہوگی۔ بلکہ حدیث کے الفاظ میں لازمی ہے کہ ان کی سیٹ جو ہے جہنم کے اندر بک رکھی ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رویبضا بننے سے بچائے، اور جو ہے رویبضا والی حرکتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے اندر سمجھ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، ذہنی ارتقاء، تجزیہ، انالیسس کی صلاحیت کے ساتھ کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔